علم جغرافیہ اور سائنس حاصل کرنا یہ بھی کار ثواب کہ آسمان پر ایک ستارہ ہے جو زمین سے 100 گنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اکثر ستارے 30,000 سال میں پورا آسمان طے کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رات کو ٹھہرے تو اس دن حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی وہیں پر تشریف فرما تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آسمان کی طرف آپ نے نظر اٹھائی اور اس کے بعد اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی جو آج آپ درس سن رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ان آیات مبارکہ کو تلاوت کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پر افسوس ہے کہ جو یہ آیت پڑھے اور اس میں غور نہ کرے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ علم جغرافیہ اور سائنس حاصل کرنا یہ بھی کار ثواب ہے، لیکن کب ثواب ہے؟ جب نیت اچھی ہو۔ بغیر اچھی نیت کے اس کا ثواب نہیں ہے۔ نیت یہ ہو کہ اس علم کو حاصل کر کے میں دین اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کروں گا اور اللہ پاک کی عظمت کا علم حاصل کروں گا، تو پھر اس علم کا حاصل کرنا بھی کار ثواب بن جائے گا۔ لیکن اس میں بھی کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو اسلامی عقائد کے خلاف ہو، اسلامی نظریات کے خلاف ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں آسمان و زمین کی تخلیق میں قدرت الہی کی نشانیوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، لہذا اسی کے پیش نظر اس تفکر کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے امام غزالی کی زبانی رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں تو امام غزالی نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ایک جھلک یہاں پر دکھائی ہے، کس کی؟ اللہ کی قدرتوں میں فکر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی ایک جھلک امام غزالی کی زبانی سنیے۔ آپ فرماتے ہیں قدرت الہی کی چھٹی نشانی آسمانوں ستاروں کی مملکت اور ان کے عجائب میں ہے، کیونکہ جو کچھ زمین کے اندر اور روئے زمین پر ہے وہ سارا بھی ملایا جائے تو آسمان کے مقابلے میں تھوڑا ہے۔ آسمان اور ستاروں کے عجائب میں تفکر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ہمیں تنبیہ فرمائی ہے۔ سنیے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد، فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
الناس لا يعلمون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے زیادہ بڑی ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرو، تفکر کرو۔ یہ آسمان کا نیلا پن دیکھ لینا، تاروں کی ٹمٹماہٹ دیکھ لینا، یہ غور کرنا نہیں ہے، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، اس کو غور کرنا نہیں کہا جاتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں بلکہ مقام افسوس تو یہ ہے کہ تو اپنے عجائب، اپنی ذات کو جو تیرے پاس ہیں، وہ زمین و آسمان کے عجائب کی نسبت ایک ذرہ بھی نہیں۔ ہماری اپنی ذات کی حیثیت زمین و آسمان کے اندر جو اللہ کی قدرت کے عجائب ہیں، تو اس کی حیثیت ایک ذرہ بھر بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ تو اس کو نہیں پہچان سکا، اس کو بھی تو پہچان ہی نہیں سکتا۔ فرمایا پھر تجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تجھے بتدریج، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ان عجائبات کی معرفت حاصل کرنے کے درجات کو طے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے بندہ اپنی ذات کو پہچانے، پھر زمین اور اس کی تمام اشیاء کی پہچان حاصل کرنی چاہیے، پھر ہوا، بادل وغیرہ کے عجائب کی پہچان کرنی چاہیے، پھر آسمان اور ستاروں کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، پھر کرسی اور عرش کو پہچاننا چاہیے، پھر عالم اجسام سے نکل کر عالم ارواح کی سیر کرنی چاہیے، پھر فرشتوں، جنوں اور شیطانوں کو جاننا چاہیے، پھر فرشتوں کے درجات اور مقامات کا عرفان حاصل کرنا چاہیے، آسمان اور ستاروں کی گردش، ان کی حرکت اور ان کے مشارق و مغارب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ ستاروں کی کثرت پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، انہیں کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا، ستاروں کی تعداد اتنی ہے، ان میں ہر ستارے کا رنگ مختلف ہے۔ اب ذرا آپ توجہ سے ان باتوں کو سنتے جائیں، ہر ستارے کا رنگ مختلف ہے، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، پھر ان میں ہر ایک کی شکل مختلف ہے، مثلا کچھ بیل کی شکل کے ہیں، کچھ بچھو کی شکل کے ہیں، پھر انسان ان کی مختلف حرکات پر، ستاروں کی مختلف حرکات پر غور کرے۔ کئی ستارے ایک ماہ میں سارے آسمان کو طے کر جاتے ہیں، کچھ ایک سال میں آسمان کو طے کرتے ہیں، کئی انہیں طے کرنے میں 12 سال لگاتے ہیں، اور کئی ستارے 30 سالوں میں پورے آسمان کی گردش کرتے ہیں، اور اکثر ستارے 30,000 سال میں پورا آسمان طے کرتے ہیں۔ جب تو نے زمین کے کچھ عجائبات کو جان لیا تو یہ بھی سمجھ لے کہ عجائبات کا فرق ہر ایک چیز کی شکل کے اختلاف کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ زمین اگرچہ اتنی وسیع ہے کہ کوئی بندہ اس کی حد کو نہیں پہنچ سکتا کہ زمین کہاں پر ختم ہو رہی ہے، اتنی وسیع ہے زمین۔ تو آپ فرماتے ہیں سورج جو ہے وہ تو زمین سے بھی کئی گنا بڑا ہے، وہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو سورج ہے وہ اتنا دور ہے کہ زمین سے کئی گنا بڑے ہونے کے باوجود وہ ہمیں چھوٹا سا نظر آتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کتنی تیزی سے حرکت کرتا ہے، اور آدھی ساعت میں آفتاب کا تمام گھیرا زمین سے نکلتا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں آدھی ساعت میں۔ اگر ساعت سے مراد 1 منٹ ہو تو 30 سیکنڈ میں سورج جو ہے وہ زمین کی تہوں سے نکل آتا ہے، حالانکہ وہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، آپ اس پر غور کیجئے۔ امام غزالی نے ایک بڑی کمال کی بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ آسمان پر ایک ستارہ ہے جو زمین سے 100 گنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر! وہ بلندی کی وجہ سے ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر ایک ستارہ اتنا بڑا ہے
تو آپ سارے آسمان کا اندازہ لگائیں کہ سارا آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ تو ان سب کی عظمت و بزرگی کے باوجود ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری نگاہوں میں چھوٹا کر دیا ہے، تاکہ اس سے مالک حقیقی کی عظمت اور فضیلت کی آگاہی حاصل کی جائے۔ تو یہ بندہ غور و فکر کرے، کچھ نہ کچھ ہمیں معلومات، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرنے سے اتنے دور ہیں کہ ہمیں نمازوں کے وقت کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ بھی ہم دوسروں کے سہارے پہ ہوتے ہیں کہ جو جس وقت پہ امام مؤذن نے اذان دے دی بس وہی ہمارا ٹائم ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ رمضان مبارک میں جس وقت اعلان ہو گیا وہی ہمارا روزہ کھولنے کا ٹائم ہے، وہی سحری کے ختم ہونے کا ٹائم ہے۔ ہمیں خود معلومات حاصل کرنی چاہیے، اور آج تو جدید دور ہے، یہ معلومات حاصل کرنا اور بھی ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی اس میدان میں بڑا زبردست کام کر رہی ہے۔ علم فلکیات پر باقاعدہ کورس کروائے جا رہے ہیں، علم فلکیات پر باقاعدہ کورس کروائے جا رہے ہیں کہ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ میں اتنی قابلیت آ جائے گی کہ آپ ستاروں کو دیکھ کر وقت پہچان سکیں گے، اتنی قابلیت آ جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں، اللہ کی قدرت کے عجائبات جو ہیں ان میں غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ صرف یہی نہ دیکھتے رہیں کہ آسمان نیلا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، آج چاند گرہن ہے، آج جناب سورج گرہن ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔